آپ حضرات بیٹا تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں، جوان ہیں، تاکہ خلا پر ہو جائے، بعد میں لوگ آئیں گے تو آتے چلے جائیں گے. آگے آگے آ جائیں. اللہ ماشاء اللہ. سورہ فاتحہ. الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. یوسف شہزاد کی پہلی مجلس سے آپ سے درخواست کروں گا اپنے تمام مرحومین کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، خاص طور پہ جو آج ہمارے اسکاؤٹ کے جوان شہید ہوئے، ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. بات یہ ہوتی ہے کہ میرا کام ہے آپ کو ہمت دینا اور آپ کا کام ہے کچھ مجھے بھی ہمت دینا. اس کے بغیر کام ہوتا نہیں. اس وقت میری یہی پوزیشن ہے کہ میں آپ سے طلبگار ہوں، جب تک وہ حیدری نعرہ نہیں لگے گا میری آواز نہیں نکلے گی. آج پہلی محرم آپ نے جانوں کا نذرانہ دیا ہے نا، سیدہ کی بارگاہ میں عہد پورا کیا ہے اپنا، اور پھر بھی مجلسیں آباد ہیں. دشمن کی اس سے بڑی شکست کچھ ہو سکتی ہے؟ ہزاروں لاشیں دینے کے بعد بھی ہم نے حسین سے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا یا نہیں؟ پورا کر رہے ہیں نا، پورا کر رہے ہیں. ہماری مجلسیں ہماری عزاداری بتا رہی ہے کہ ہماری ماؤں نے پالا ہی اس لیے ہے کہ حسین سے لیا ہے، اور جب حسین آواز دے اس پر قربان ہو جانا یہ اسی کی امانت ہے. تو اسی حسین کے نام پہ ایک بار پھر ذرا لبیک یا حسین کہیے تو پھر میرا حوصلہ اور بڑھے گا. لبیک لبیک جزاک اللہ جزاک اللہ. مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور رکھے ہوئے ہے. ہماری جانیں تو امانت ہے. پہلی مجلس ہے، نہ معلوم کیا کیا موضوع میں نے بنائے تھے، سوچے تھے، یقیناً ان پہ بات کروں گا، لیکن چند باتیں آپ کے گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں اپنے جوانوں کے لیے. دشمن زیرک ہے، دشمن مکار ہے، دشمن سفیانیت والی چالیں ہی چل رہا ہے آج تک.
دشمن کے پیش نظر یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا کام ہو کہ ہم جا کے چوہوں کی طرح اپنے بل میں گھس جائیں اور ان کی عزاداری ڈسٹرب ہو جائے. وہ ایسا کام کریں کہ عزاداری کو بالکل ڈسٹرب کر دیا جائے. اب ان سازشوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ علوی طاقت کے ساتھ کرنا ہے نا، حیدری بردباری اور حیدری تدبر کے ساتھ کرنا ہے نا. یعنی جو دشمن چاہتا ہے وہ نہیں ہونے دینا، یہی دشمن کی ناکامی ہے نا. جو دشمن چاہتا ہے کہ عزاداری ڈسٹرب ہو جائے، عشرے ڈسٹرب ہو جائیں، جلوس ڈسٹرب ہو جائیں، وہ مزے سے کونے میں جا کے بیٹھ جائے، وہ تو نہیں ہونے دینا ہے نا. اگر ہماری مجلسیں ہی ڈسٹرب ہو جائیں، ہمارے عشرے ڈسٹرب ہو جائیں، تو اس میں کس کی کامیابی ہوئی؟ تو دشمن کامیاب ہوا نا. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں، نام لینے نہیں چاہتا، ملکی لوگ جانتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں ہماری آواز جاتی ہے، ہم کسی کی دل شکنی نہیں چاہتے. کہ ایک شہر میں ایسے ہی ہوا تھا کسی ملک میں کہ احتجاجاً مومنین نے کہا کہ ہم عزاداری نہیں کریں گے. اس کا نتیجہ جانتے ہیں آپ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں برسوں پھر انتظار کرنا پڑا جلوس اٹھانے کے لیے، کیونکہ وہ تو چاہتے یہی تھے کہ ایسا احتجاج کریں کہ ان کی مجلسیں اور جلوس وغیرہ سب ڈسٹرب ہو جائے، بند ہو جائے. کیا ہم وہ غلطی کریں؟ کیا ہم وہ بے وقوفی کریں؟ بلکہ ہمیں کیسے جواب دینا ہے کہ جلوس پہ جھگڑا ہے تو پھر 9 اور 10 کو نہیں، پھر جب ہمارا کوئی شہید ہوگا اس کا جلوس جنازہ جلوس ماتم میں تبدیل ہو جائے گا، جلوس عزاداری میں تبدیل ہو جائے گا. مجلسیں روکنا چاہتے ہو تو ایک ہوتی تھی، تو اب اس شہید کے بدلے میں ہر روز حسین کی مجلس ہوگی. یہ کامیابی ہے نا ہماری. اور جب تک منظم نہیں ہوگا انسان، مہذب، منظم اور شجاعت، بہادری یہ نہیں ہے جس کو ہم بعض اوقات سمجھ بیٹھتے ہیں. بہادری تدبر کے ساتھ ہے. بہادروں کا کام یہ نہیں ہوتا، دلیروں کا کام. یعنی مجھے کسی کا خوف نہیں، نہ ان جوانوں کا. میں تو ان کو بھی کہہ چکا، سرعام یہی بات کہی ہے میں نے، اور مرتے دم تک یہی بات کروں گا کہ یہ بہادروں کا کام نہیں ہے کہ بے گناہوں کی املاک پہ حملہ کیا جائے. یہ دلیروں کا کام نہیں. ہم حسین والے، ہم علی والے، ہمارا کوئی بھی فعل سیرت حسینی اور سیرت حیدری سے ہٹ کے نہیں ہو سکتا. ہم نہیں کر سکتے یہ کام، ورنہ ہم میں اور اس دشمن میں فرق کیا رہ جائے گا. یہی تو میرے مولا کا قول ہے نا کہ تم میں اور ان میں فرق ہونا چاہیے. دنیا سمجھے کہ مظلوم کون ہے، ظالم کون ہے. بہادری کا انداز. میری گزارش یہی ہے، مجھے کچھ بھی کہو، میں باتیں سنتا رہتا ہوں، لوگوں کی سنتا رہتا ہوں، میرا بھی جگر چھلنی ہوتا رہتا ہے جب بچے کھڑے ہو کے سامنے باتیں کرتے. میرے لیے بہت آسان ہے گھر بیٹھ جانا. بہت سے لوگ گھر بیٹھ گئے، میں بھی بیٹھ جاؤں، جاؤ پھر سنبھالو جس کو جو کرنا ہے. لیکن نہیں، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا، میرا دین مجھ سے یہ نہیں کہتا. اندر جو میرے خمیر ہے وہ مجھے گھر میں بیٹھنے نہیں دیتا. ورنہ وہ آسان ہے زیادہ راستہ جو کچھ لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے. اس میں آسان ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں، کوئی سوال جواب نہیں، کچھ. تو کم سے کم اتنا تو فرق رکھا کرو کہ جو تمہارے درمیان ہے، ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں، ان میں اور دوسروں میں کچھ تو فرق کیا کرو. یا اسی کی مشکل ہے جو ساتھ آ جائے تمہارے، جو نہیں آئے وہ بڑے آرام سے گھروں میں بیٹھے رہے. ایسا تو نہ کرو نا، یہ ناانصافی تو نہ کرو. اور ابھی آج کراچی میں وہ کل کی کوئی ضمانت دے سکتا ہے کہ کل کہاں پہ کیا ہوگا؟ کچھ پتا ہے؟ جب طے ہے ایک بات، طے ہے یہ بات کہ آگ اور خون کے سمندر سے گزر کے عزاداری کرنی ہے تو پھر کرنی ہے. جو ہم کہتے وہی کہتے ہیں کہ نہیں. ہم جب نہیں تھے حسین کا ذکر تھا یا نہیں تھا؟ ہم سب مر جائیں حسین کا ذکر رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ رہے گا نا بابا. یہ ذکر میرے اور تمہاری وجہ سے نہیں ہے، یہ اللہ اور حسین کا قول و قرار ہے. یہ اللہ اور حسین کے درمیان وعد و وعید ہے. اس نے اللہ کے ذکر کو زندہ کیا ہے. ساری دنیا مل کر بھی چاہے تو اللہ کے محبوب بندے حسین کے ذکر کو نہیں مٹا سکتی، نہیں مٹا سکتی. لبیک لبیک. اور
اور پھر کراچی کے شیعہ، کراچی کے لوگ، کہ پورا پاکستان جن کی مثال دیتا ہے. آپ جانتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ کراچی کے شیعوں سے کتنی ڈھارس ہے پورے پاکستان کے شیعوں کو. وہ جانتے ہیں کہ کوئی نکلے نہ نکلے شیعت کے لیے، کراچی کے مومنین نکلنا جانتے ہیں. کہیں بھی کچھ ہوتا ہے سب سے پہلے یہاں کے مومنین میدان میں ہوتے ہیں. تو کیسے گاڑی چلے گی؟ غیر منظم طریقے سے یا منظم طریقے سے؟ 2009 میں کتنا بڑا بلاسٹ ہوا عاشور کے جلوس پہ، اور ایک سازش کے تحت جو مارکیٹوں کو جلا کے ہمارے بچوں پہ ڈالا گیا. لیکن وہ سازش کیسے ناکام ہوئی؟ جب 11 محرم کو لاکھوں شیعہ نے حیدر کرار جمع ہوئے، اپنے شہداء کے جنازوں کو 35 کلومیٹر خراسان سے وادی حسین لے کر گئے. ایک پتھر نہیں چلا، ایک پتا نہیں ہلا. سازش ناکام ہوئی. پاکستان اور دنیا بھر کے میڈیا نے دکھایا کہ یہ شر پسند نہیں ہے، یہ مظلوم ہے. تو وہ بم جو انہوں نے ہم پر پھاڑا تھا، 11 محرم کو ہم نے اپنے اتحاد کے ذریعے سے ان پر پھاڑ دیا. میڈیا آپ کے فیور میں آیا نہیں آیا؟ 2009 کا چہلم 2 بلاسٹ ہوئے، 2. مگر ہمارے جلوس میں کیا مجمع میں کمی ہوئی یا مجمع بڑھ گیا؟ جو گھروں میں بیٹھے تھے وہ بھی جلوس میں آگے کہ نہیں آگے؟ پوری دنیا کا میڈیا دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ ہے منظم قوم جن کے جلوس اسی طرح جا رہے ہیں اتنی شہادتوں کے باوجود. عزت کہاں پر ملی؟ کربلا سے. آج کے کربلا سے درس لے لو. آج کے کربلا سے سینکڑوں شہید ہو رہے ہیں دھماکوں میں. پچھلے سال دھماکے میں عاشور کے دن 400 سے 500 مومنین یا اس سے پچھلے سال شہید ہوئے، مسلسل ہو رہے ہیں. ان کا نظم و ضبط دیکھا؟ وہ پراگندہ نہیں ہوئے، وہ منتشر نہیں ہوئے، اور اسی لیے وہ کامیاب ہیں، وہ سرخرو ہے. تو میرے بچوں، کوئی کچھ نہیں کر سکے گا جب تک منظم نہیں ہو جاؤ گے. جب منظم ہو جاؤ گے، اپنی عزاداری کرنی ہے. آج تو پہلا دن ہے، کیا ہوا؟ سارے عشرے ہر محلے میں ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ہر گھر میں ہماری مائیں بہنیں عزاخانے سجاتی ہیں کہ نہیں؟ تو کیا کیا جائے؟ سب کو انگیج کر دیا جائے، اور جو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے عشروں کی رونقیں کم ہو جائیں وہ کرنے دیا جائے. ہر حال میں یاد رکھنا، اس بات کو یاد رکھنا کہ 10 محرم تک کچھ بھی ہو جائے، نہ اپنے عشروں کی رونق کو کم ہونے دینا ہے، نہ اپنے جلوسوں کی رونق کو کم ہونے دینا ہے. اور اپنی ماؤں بہنوں سے بھی یہ اپیل ہے کہ جس طرح صبح سے شام تک میری مائیں بہنیں مجلسیں برپا کرتی ہیں، حسین کا ماتم کرتی ہیں، کسی چیز میں کمی نہیں بلکہ اضافے کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ ہے دشمن کی شکست. میں مٹ سکتا ہوں، میں مر سکتا ہوں، حسین کا ذکر نہیں، حسین کا نام نہیں. تو اس پیغام کو یاد رکھو. کل بھی جہاں سے جنازہ اٹھنے کا اعلان ہو، ظاہر ہے کہ وہ ورثہ اعلان کریں گے. میں کوئی غیر مصدقہ خبر آپ کو نہیں دینا چاہتا، اگرچہ کہ مجھے ابھی آخری خبر یہی ملی ہے کہ انچولی سے ایک شہید کا، ایک تو باہر جائے گی شہید کی ڈیڈ باڈی، جنازہ وہاں پہ. لیکن میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ابھی وہاں ہو رہا ہے فیصلہ، غیر مصدقہ ہے، کیونکہ سب کو مجلسیں بھی پڑھنے ہیں، اپنے عشروں میں بھی جا رہے ہیں، یہ مسائل بھی دیکھنے ہیں. تو ابھی جو بھی اعلان ہوگا تو جنازہ اسی شان و شوکت سے اٹھے گا جیسے 11 محرم کے، نظم و ضبط کے ساتھ، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ ہم حسینی ہیں. ہم جانتے ہیں کہ تلوار پہ خون کیسے فتح مند ہوتی ہے. ہم جانتے ہیں کہ ان کلیشن کوفوں پہ ہمارا خون کیسے فتح حاصل کرے گا. اور 2-4 باتیں میں نے کہا کہ اب آج کی مجلس کا عنوان تو بعد میں بتاؤں گا، پہلے اب سے یہ 2-4 میں باتیں جو ضروری ہیں وہ کر لوں. بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. ہمیشہ پہلی مجلس میں آپ گواہ ہیں، اور یہ ریکارڈ گواہ ہے، اب تو ہر چیز محفوظ ہے. پہلی مجلس میں نے ہمیشہ انتظامات کی باتیں کی ہیں، تعاون کی باتیں کی ہیں ہمیشہ، کہ رینجر سے تعاون کیجئے، پولیس سے تعاون کیجئے، اسکاؤٹ سے اپنے تعاون کیجئے. یہی باتیں کی ہیں اور یہ باتیں کرنے کا ہوتا ہے پہلے دن. لیکن آج بھی میں تعاون کی بات کر رہا ہوں، مگر میرا لہجہ ذرا دوسرا ہے. انتظامیہ ذرا سن لے کہ کل تک سب اچھے کی خبر دیتے رہے، اور ہم نے نشاندہی کی آج کہ یہ ہونے والا ہے، پہلے نشاندہی کی، مگر آپ نے کان نہیں دھرے. آپ کے سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے، سب کچھ چوپٹ ہو گیا.
پس یہ بات طے ہے کہ خود آپ کی صفوں میں، آپ کے اندر وہ کالی بھیڑیں موجود ہیں جو ان دہشت گردوں کو پال رہی ہیں. آپ کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں کہ جو ان کو سرپرستی کرتی ہے. دوسری بات، کل پاکستان پہ اتنا بڑا حملہ ہوا نیٹو کا، آج ہم علماء ذاکرین خطبہ نے ایک مزاج بنایا ہوا تھا کہ اپنے ملک کی بات کرنی ہے، اپنے ملک کے دفاع کی بات کرنی ہے اور پوری قوم کو متحد ہونے کی دعوت دینی کہ سرزمین کی حفاظت کے لیے. تو یہ کتنی بڑی سازش کے تانے بانے ہیں کہ بس یہی وہ ایجنٹ ہے کہ بجائے آج ریلی ان کی ہوتی پاکستان کے دفاع کے لیے، آج انہی نے وہ کام کیا جو نیٹو فورسز چاہتی تھی کہ ہم ان کو مارتے رہیں. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ انہی کے پروردہ ہیں اور ان کو مارنے کا بہانہ ہے، اصل کام ہے ان کا ہمارے ملک کو تباہ کرنا. تو پورے پاکستان کے سامنے میں ہر چینل پر بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم نے مقدمہ رکھ دیا، آپ سب دیکھ لو کہ کون سامراج کا ایجنٹ ہے، کس نے شروعات کی ہے فساد کی، کس نے یہ بیج بویا ہے، کون اس ملک کا دشمن ہے. جو پہلے اس ملک کے بنانے کے مخالف تھے، آج وہ اس ملک کے بنانے والوں سے انتقام لے رہے ہیں، کیونکہ یہ پاکستان کے دشمن ہیں، یہ سرحدوں کے دشمن ہیں. نہیں سمجھے گی حکومت، نہ سمجھے میری اس بات کو بھی. حالانکہ تانے بانے مل رہے ہیں نا کہ کل وہ ہوا، آج ان کو آپس میں ادھر الجھا دو، ایک قوم کو پوری توجہ ہٹا دو ادھر سے اور بس یہ آپس میں لگ جائیں اور ان کا اپنی توجہ دوسری طرف ہو جائے. تیسری بات، یہ تو دو باتیں ہوں. تیسری بات، اب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں منظم ہونا ہے. اپنے اسکاؤٹس کے ساتھ تو کم سے کم تعاون کیجیے. یہ اسکاؤٹس اپنے خون کا نذرانہ دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ آپ کے لیے، آپ کے لیے دے رہے. بابا ان کے ساتھ تعاون کرو، ہر طرح سے انتظامی چیزوں میں آپ تعاون کیجیے. اور پھر اس کے بعد آخری بات یہ ہے عزاداروں، آخری بات یہ، چوتھی بات، پھر اپنے موضوع پر آئیں گے. چوتھی بات یہ کہ کچھ بھی ہو جائے، زلزلے آ جائے، اور ہم نے دکھایا ہے کشمیر میں جب زلزلہ آیا سب بھول گئے تھے رمضان ہے کیا ہے کیا نہیں ہے. پہلی جو زندگی کی وہاں علامت آئی تھی وہ جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ پورا کشمیر ہل گیا تھا، پورا مظفر آباد ہل گیا تھا کہ یہ ہوا کیا. جب 21 رمضان کو اس تباہ شدہ کھنڈرات پہ مولا کے عزادار عباس کا علم لے کے ان کھنڈرات پہ نکلے ہیں سڑکوں پہ اور انہوں نے ماتمی جلوس اٹھایا تو دنیا تو پوری دنیا ہل گئی تھی کہ اتنا بڑا زلزلہ، ایک دیوار سلامت نہیں، 2 لاکھ آدمی مارے جا چکے. مگر انہیں یاد ہے کہ 21 رمضان ہماری موت، ہماری قربانیوں، ہماری شہادتوں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ اسی میں زندگی ہے. 21 رمضان کا جلوس تھا، ماتمیوں کا جلوس تھا جس نے وہاں زندگی ایجاد کی تھی. تو بس مردہ دلوں کے لیے اور کم ہمت والوں کے لیے یہی سب سے بڑا پیغام ہے کہ اگر زندگی ہے کہیں، حرارت ہے کہیں، تو وہ حسین کے نام میں ہے، وہ حسین کے ماتم میں ہے، وہ حسین کے جلوس میں ہے، وہ حسین کی عزاداری میں ہے. زلزلوں نے دیکھ لیا، طوفانوں نے دیکھ لیا، دہشت گردوں نے دیکھ لیا، بم بلاسٹ کر کے دیکھ لیا، اب بھی دیکھ لینا. دنیا کی کوئی طاقت ہمارے جلوسوں کو نہ روک سکی ہے نہ روک سکے گی. یاد رکھو. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ہم فتنہ و فساد کی نہ کبھی دعوت دی نہ دے رہے، نہ ہم شر پسند تھے نہ شر پسندی کی دعوت دے رہے. ہم تو یہ بتا رہے ہیں تمہیں کہ یاد رکھنا کہ عزاداری کی راہ میں آنے والا ہر طوفان، ہر سیلاب خود خسو خاشاک بن کے عزاداری کے سیلاب کے سامنے بہ جائے گا. 160 ممالک میں جلوس عزا اٹھ رہے ہیں اور ہر سال ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی. لہذا کوئی میلی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا، اگر دیکھے گا تو اس کو معلوم ہے کہ انجام کیا ہے. ابھی ہمیں وہ بھی غیر مصدقہ ہے، یہ تو مصدقہ ہے کہ گرفتاریاں ہو گئیں، پکڑا گیا. تعداد کے بارے میں 16 سے لے کر 35 تک ہے. نہیں، مسئلہ یہ 16-35 کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ تم بھی جانتے ہو کہ ان کی جڑیں کہاں ہیں، کہاں یہ پناہیں لیتے ہیں، کہاں سے یہ نکلتے ہیں.
اگر اس ملک کی سلامتی تمہیں عزیز ہے، ہمیں تو بہت عزیز ہے کیونکہ ہمارا بنایا ہوا ہے، ہم نے بنایا ہے۔ اگر ملک کی سلامتی اور سرحدوں کے حالات جو دیکھ رہے ہو تو اب تو ہوش کے ناخن لے لو، اب تو تمہاری آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ تمہیں سب پتا ہے کہ یہ کون ہے، کہاں سے آتے، کون ان کی سرپرستی کرتا ہے۔ ہمارے سی سی ٹی وی فوٹیج بنانے والوں، کیا آج کی ریلی کے تم نے سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں بنائے ہوں گے؟ بنائے کہ نہیں بنائے؟ بنے ہیں، کیونکہ جگہ جگہ لگے ہوئے کیمرے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ تم کیا رزلٹ ہمیں دیتے ہو۔ ان کے رہنما بھی سامنے تھے، ان کی تقریریں کرنے والے بھی سامنے تھے۔ جو تقریریں کی وہ بھی تمہارے پاس ریکارڈ ہے، جو انہوں نے آگ لگائی وہ بھی تمہارے پاس ریکارڈ ہے، اور جس بے دردی سے انہوں نے یہاں پر آ کے فائرنگ کی وہ بھی تمہارے پاس ریکارڈ ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ تم جو اتنے دعوے کر رہے تھے اتنے بلند و بلند، اب کیا رزلٹ تم دیتے ہو، اب کیا رزلٹ آتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنا کہ ہر چیز پہ سودا ہے، اور اپنا عقیدہ بھی تقیہ نہیں کروں گا کیونکہ ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اب سن لے پوری دنیا، سن لے، پوری دنیا کو سنا رہا ہوں، پوری دنیا سن لے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ سنو، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ہماری نماز بھی قبول نہیں ہے اگر محبت حسین سے خالی ہو۔ سن لے دنیا، آج سن لے، کوئی تقیہ نہیں کر رہا۔ ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا حج، ہماری زکوٰۃ، ہمارا خمس، کوئی عبادت نہیں جب تک اس میں اہل بیت کی محبت شامل نہ ہو۔ اور ثبوت دے دوں تمہیں کہ ہماری ہر نماز کے بعد زیارت امام حسین پڑھنا گواہی دیتا ہے کہ ہماری نماز ہی کامل نہیں ہوتی جب تک حسین کا ذکر نہ ہو جائے۔ یہ لبیک لبیک لبیک، مت گھبراؤ علی والو، مت گھبراؤ علی والو۔ یہ خوارج کے ٹولے نے مولا کے زمانے میں بھی سر اٹھایا، اس خوارج کے ٹولہ، یہ خوارج کا ٹولہ سر اٹھاتا رہا، لیکن دنیا گواہ ہے کہ یہ پھر اس کا انجام وہی بھیانک انجام ہوا۔ ایک بات یاد رکھنا میری، میں رہوں یا نہ رہوں تمہارے درمیان، مگر یقین رکھو کہ تمہارے وقت کا امام یہ طے کر چکا ہے کہ یہ نابود ہوں گے اور تم کامیاب ہوگے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اطمینان رکھو، اطمینان رکھو، ثابت قدم رہو، بس ثابت قدم رہو۔ یہ فیصلہ ہے امام زمانہ کا، طے ہو چکا یہ کہ ان کے آخری دن آ چکے۔ اب تم دیکھو گے کہ یہ کس طرح چوہوں کی طرح بلوں میں گھسیں گے، نظر نہیں آئے گا ان میں سے کوئی، لیکن اتنی دیر تک تمہیں امتحان کی راستے سے گزرنا ہے۔ ثابت قدم رہو، منظم رہو، مستحکم رہو۔ بلاؤں کو دھکیلنا ہمیں آتا ہے، لیکن اپنے بچوں اور جوانوں سے کہو حوصلہ، حوصلہ، استقامت اور ثابت قدمی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ چشم فلک بھی دیکھے گی، تم بھی دیکھو گے، تمہارے بچے بھی دیکھیں گے کہ یہ کس طرح نابودی کی طرف جا رہے ہیں، کس طرح یہ نابود ہونے والے ہیں۔ ہم 1400 سال سے میدان میں کھڑے ہیں، آگ اور خون کے سمندر کے نکل رہے ہیں، ہم انہی کی اولادیں ہیں، تم بھی ان کی اولادیں ہو، ہم جانتے ہیں ہم ان کی اولادیں ہیں جو آگ اور خون کے سمندر سے نکل کے عزاداری کی امانت ہمیں دے کر گئے۔ تم ان کی اولادیں ہو جن پر قرآن نے بھی لعنت کی ہے، اللہ نے بھی لعنت کی ہے، رسول نے بھی لعنت کی ہے، اور لعنت کرنے والوں نے بھی لعنت کی ہے۔ ہمیشہ یہ لعنت کا توق تمہارے گلے میں پڑا رہے گا۔ تم وہ خوارج ہو کہ ہم جس مکتب سے بات کرتے ہیں ہر مکتب کہتا ہے یہ ہم میں سے نہیں، سنی کہتے ہیں یہ ہم میں سے نہیں، اہل حدیث کہتے ہیں یہ ہم میں سے نہیں، دیوبندی کہتے ہیں یہ ہمارے نہیں۔ ایک لعنت تو تم پر پڑ چکی کہ اس ملک میں کوئی تمہیں اون کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ سارے چینل دیکھ لو، ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ دہشت گرد ہیں، یہ خارجی ہیں، خوارج پہ لعنت۔
لگاؤں گا 3 نعرے میں لگاؤں گا، جواب آپ دیں گے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اب یہ تھا پیغام آپ کے لیے۔ اب آتے موضوع کی طرف۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کا دن کفار مایوس ہو گئے تمہارے دین سے۔ مایوس نہ ہوتے تو یہ سازشیں نہ کرتے، مایوس نہ ہوتے تو اس طرح کھسیانے ہو کر کھمبا نہ نوچ رہے ہوتے، مگر میں تو کسی اور دن کی بات کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کے حوالے سے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن تمہارے دین سے یہ مایوس ہو گئے۔ یعنی اب تک انہیں یہ امید تھی کہ رسول کے پردہ فرماتے ہی ہم ٹیک اوور کر لیں گے دین کو، ہم ہائی جیک کر لیں گے۔ جس طرح سے ہر نبی کی تحریک اس کے بعد تحریفات کا شکار ہو گئی، ہم بھی اسے کسی دوسرے رخ پہ ڈال دیں گے۔ تو یقیناً کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ جس سے اب کفار پر مایوسی چھا گئی، اب نہیں ہو سکتا یہ، اب کوئی کام ایسا ہوا ہے کہ اب ہم یہ نہیں کر سکتے۔ اب قیامت تک کے لیے رسول ضمانت دے کے جا رہے ہیں، اللہ بھی ضمانت دے رہا ہے کہ رسول بس یہ جو کام آپ نے کر دیا نا، اب دین کامل ہو گیا۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج مایوس ہو گئے، فلا تخشوا، آپ ان سے مت ڈریے، وخشونی، مجھ سے ڈریے۔ کہا جا رہا ہے مومن کو اب ان سے نہ ڈرو، اب اللہ سے ڈرو بس، اور کسی سے نہ ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اس کے ساتھ ہی آیات کا سلسلہ جاری ہے۔ اور آج یہ وہ دن ہے، الیوم کوئی خاص دن ہے، آج دین کامل ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ پس معلوم ہوا کہ اس سے پہلے دین تو تھا مگر اپنے کمال تک نہیں پہنچا تھا۔ دین تو ہے، ہر نبی ہر پیغمبر دین لے کر آیا، مگر ابھی دین کمال تک نہیں پہنچا۔ تو بس یہ وہ دن ہے کہ جس دن دین کمال پہ پہنچ گیا، اس دن کو ڈھونڈنا ہے کہ یہ دن ہے کون سا۔ آخر کوئی تو دن ہونا چاہیے نا تاریخ اسلام میں کہ جس دن کے لیے یہ آیت ہے الیوم کے ساتھ، یعنی خاص کوئی دن ہے، اس دن کو تلاش کرنا ہے۔ اگر دوسرا کوئی تلاش نہ کر سکا تو ہم تلاش کر کے دے دیں گے کہ کون سا وہ دن ہے کہ جس دن دین مکمل ہو گیا۔ مگر یہی دن وہ دن ہے، یہ دن وہ دن ہے جس دن کمال پر پہنچا ہے دین، کہ جس میں یہ بھی کہا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور ہم نے نعمت کو بھی تمام کر دیا تم پر۔ بس اس دن کی خاصیتیں ہیں، اس دن کفار مایوس ہوئے، اس دن دین مکمل ہوا، اس دن نعمت تمام ہوئی۔ بس اس دن کی خوبی یہ ہے کہ اللہ کی نعمت تمام ہوئی ہے۔ نعمتیں تو تھیں، تمام نہیں تھیں، نعمتیں تھیں، معدنیات تھے کہ نہیں تھے؟ بھائی نکلے اب، تھے تو صحیح نا۔ جتنے بھی خزانے نام لیتے چلے آئیے، سمندر کے ہوں، پہاڑوں کے ہوں، کہیں کے ہوں، معدنیات تو ہے، سمندر کے خزانے بھی ہیں، پہاڑوں کے خزانے بھی ہیں، صحرا میں تیل بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا جو وقت کے ساتھ ساتھ نکل رہا ہے۔ لیکن کوئی نعمت ایسی ہے کہ جس کے بغیر یہ ساری نعمتیں نامکمل ہیں۔ کوئی ایک نعمت ایسی ہے جس کے بغیر یہ ساری نعمتیں نامکمل ہیں۔ تو بس اب دوسری ذمہ داری مفسرین کی یہ بن گئی کہ اس دن کے ساتھ ساتھ یہ بھی تلاش کرو کہ یہی دن وہ دن ہے جس دن دین کمال پر پہنچا ہے، کہ یہ وہی دن ہے کہ جس دن نعمت بھی تمام ہوئی ہے۔ تو اب ذمہ داری بھی بن گئی کہ وہ نعمت تو ڈھونڈو کہ وہ نعمت کون سی ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ نے اسلام کو دین کی حیثیت سے تمہارے لیے پسند کر لیا۔ آج اسی پر تھوڑی سی بات کریں، کیونکہ جس کیفیت میں ہم مجلس پڑھنے آئے تھے ہمیں امید نہیں تھی کہ ہم تمہید بھی بنا سکیں گے، لیکن بہرحال یہ ممبر کا صدقہ اور معجزہ ہوتا ہے کہ جب انسان بیٹھتا ہے تو مولا پھر خود بھی ہم جیسے گناہ گاروں کی مدد کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ تو بس یہ دن ایک ایسا دن ہے کہ جس دن کافر بھی مایوس ہوئے ہیں اور جس دن نعمت بھی تمام ہوئی ہے، دین مکمل ہو گیا۔ اس نعمت کے آنے پر دین
مکمل ہو گیا. اب اس نعمت کو کیسے تلاش کیا جائے؟ یہ نعمت کون سی ہے؟ اس دن کو بھی تلاش کرنا ہے کہ وہ دن کون سا ہے. اچھا یہ تو کمال ہے دین کا، آغاز کہاں ہے؟ دین کا کمال ہے تو اکمال ہے. اب کہیں تو کوئی سرے سے چلے نا تو بات کمال تک پہنچے. پہلے تو آغاز کی بات ہو کہ آغاز کہاں سے ہوا، پھر کمال تک پہنچے. تو میں نے تکمیل دین یہ موضوع آپ کو دے دیا کہ تکمیل دین ہوئی کیسے، کہاں ہوئی، کیسے ہوئی، آغاز کہاں سے ہو رہا ہے. تو زندگی رہی 9 دن، زندگی نے وفا کی اور حالات نے بھی وفا کی، تو اسی پر آپ سے بات کریں گے. باقی اللہ مالک ہے، مولا وارث ہے. جس علم کے سائے میں بیٹھ کے ہم گفتگو کرتے ہیں یہ علمدار وارث ہے ہمارا، ٹھیک ہے نا. باقی کوئی گھبرانے کی بات نہیں، مصیبتیں آتی ہیں ہم مقابلہ کرتے ہیں، خدا بہتر کرنے والا ہے انشاءاللہ. اللہ پہ چھوڑ دیجئے، بے فکر ہو جائیے. امام زمانہ پہ چھوڑیے، بے فکر ہو جائیے، مگر ثابت قدمی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، حوصلوں کے ساتھ. آئیے بات کریں نعمت کو کیسے تلاش کیا جائے. آج سے تمہیدی بات ہے، میں نے پہلے عرض کر دیا کہ تمہیدی گفتگو. کل سے انشاءاللہ صورتحال جیسی ہوگی اس کے مطابق پھر تفصیل سے بات کریں گے. نعمت کو کیسے تلاش کیا جائے؟ بس یہ کوئی ایسی نعمت ہے جس پر ساری نعمتیں کامل ہو گئی ہیں. دین تو کامل ہوا ہی ہے. اب پہلے یہ دیکھیے کہ کون سی نعمتیں اس وقت تک تھیں. اگر زراعت نعمت ہے تو زراعت بھی تھی، پہاڑ نعمت ہیں تو پہاڑ بھی تھے، زندگی نعمت ہے زندگی بھی تھی، مال نعمت ہے مال بھی تھا لوگوں کے پاس، اولاد نعمت ہے اولاد کی نعمت سے بھی مالا مال ہے، سمندر، پانی، ہوا، بارش، گرمی، سردی، خزاں، بہار، یہ سب کی سب نعمتیں، سب نعمتیں تھیں. ہیں کہ نہیں؟ یہ ساری نعمتیں ہیں. تو وہ کون سی نعمت ہے کہ جو ان سب کے لیے بھی نعمت ہے؟ وہ نعمت ایسی ہے نا جس میں نعمتیں تمام ہو گئی، ساری نعمتیں تمام ہو گئی. ماں باپ نعمت، اولاد نعمت، بہن بھائی نعمت، یہ سب نعمتیں ہیں نا اللہ کی. اہل و عیال نعمت، دوست نعمت، یہ سب نعمتیں ہیں. تو وہ آخر کون سی نعمت ہے کہ وہ نعمت نازل ہوئی یا اس نعمت کا اعلان ہوا؟ نزول تو جب ہوا وہ بات کر لیں گے. پس وہ نعمت کون سی نعمت ہے کہ وہ نعمت آئی اور اس کے آتے ہی ساری نعمتیں جو پہلے ادھوری تھیں مکمل ہو گئی. بس ایک نعمت ایسی ہے جو ان ساری نعمتوں کو بھی تمام کر رہی ہے. تو اب طریقہ کیا ہے؟ نعمت کو جانچنے کا طریقہ کیا ہے؟ نعمت کو جانچنے کا طریقہ کیا ہے؟ آگ نعمت ہے، کیونکہ آگ کے بغیر زندگی کا تصور نہیں نا. روشنی بھی نعمت ہے، آگ سے آپ دنیا بھر کے ایندھن کے کام لیتے ہیں. لیکن اگر آگ نقصان دہ بن جائے تو اب کیا کریں گے آپ؟ اس کو پانی ڈال کر بجھا دیں گے، یہی کریں گے نا. تو بس معلوم ہوا کہ پانی اس سے بڑی نعمت ہے. پانی اس سے بڑی نعمت ہے. اچھا میں چلیے ایک روایت پڑھتا ہوں امام حسن مجتبی علیہ السلام کی. آپ نے یقیناً وہ سن رکھی ہے ہر مومن نے، تو میں تفصیل سے نہیں پڑھتا، بس وہ جلدی 10 چیزیں بتا دیتا ہوں جو امام نے بتائی نا. ایک دوسرے سے زیادہ طاقتور. پتھر سخت ہے لیکن اس سے سخت کیا ہے؟ لوہا. دونوں میں کبھی مقابلہ آن پڑے تو ہم پتھر کو قربان کر دیں گے، بھائی اس سے وہ توڑو، لوہے کے ذریعے سے توڑو. تو لوہا بڑی نعمت ہوا کہ نہیں ہوا؟ لوہے سے زیادہ طاقتور بتایا آگ کو کہ اگر اس کو پگھلانا پڑے تو بھائی اس کے لیے وہ نعمت استعمال کرو، اس آگ کے ذریعے اس کو پگھلاؤ. آگ کے اوپر کس چیز کو طاقتور قرار دیا؟ آگ سے بڑی پانی کو قرار دیا. پانی سے بڑا طاقتور بادل کو قرار دے دیا کہ جو گیس کو وہ جو اس کو اٹھا لیتا ہے، اس کو پانی بنا کے اٹھاتا ہے. اس سے طاقتور جو نظر ہی نہیں آتی ہوا، اس کو بتایا کہ ہوا اس سے طاقتور ہے جو اسے لے کے چلا رہی ہے. اسی طرح آپ نعمتوں کو لیتے چلے جائیے. ہوا سے طاقتور وہ ملک ہے جو اس پر مسلط ہے، جو چلاتا ہے. ملک سے طاقتور ملک الموت ہے جو اس پر بھی حاوی ہے، اس کو بھی موت دے دے گا. ملک الموت سے بھی حاوی کیا ہے؟ موت. موت خود موت جو ملک الموت کو بھی آ جائے گی. موت سے بھی حاوی ہے امر ربی. کیا ہے؟ بڑی آسانی سے سمجھا دیں گے، تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا بس ہمارا. امر ربی موت پر بھی حاوی ہے.
اب یہاں سوال پیدا ہوا کہ امر ربی یہ 10 طاقت، اور رب نہیں کہا معصوم نے کہا امر ربی ان سب سے طاقتور ہے، تو معلوم ہوا کہ امر ربی سب سے طاقتور، لیکن سوال تو کرنے کا حق رکھتے ہیں نا بارگاہ معصومین کے مولا۔ اس میں معصوم تو کہیں آئے ہی نہیں، امام تو کہیں آئے ہی نہیں، نبی تو کہیں آئے ہی نہیں، آپ نے سب 10 طاقتور چیزیں بتا دی، معصوم کہاں ہے اس میں 12 امام نہیں، اس میں 14 معصومین نہیں، اس میں دیگر انبیاء نہیں، رسول نہیں، پیغمبر نہیں، تو اب سوال پیدا ہو گیا نا کہ یہ کہاں ہے؟ یہ سب طاقتور چیزیں تو امام کی طاقت کا بتا دیا کہ کائنات میں یہ 10 ایک دوسرے سے طاقتور چیزیں ہیں۔ امر ربی، رب نہیں، آخری طاقت 10 چیزوں میں کسے بتایا؟ امر ربی کو۔ اب آئیے، پہلے بھی کبھی بتا چکے ہیں لیکن آج موضوع کی مناسبت سے بتا رہے ہیں کہ امر کیا ہے؟ امر سمجھ لو، خود قرآن نے امر کی تعریف کی ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ امر کی تعریف یہ ہے، اللہ کا امر یہ ہے، امر ربی یہ ہے کہ بس جب وہ کہہ دے ہو جا تو ہو گئی، رب نہیں، یہ امر ربی ہے۔ امر ربی کی تعریف یہ انما امرہ، اللہ کا امر یہ ہے۔ تو معصوم نے کیا کہا؟ سب سے طاقتور چیز ہے امر ربی، امر سب سے طاقتور۔ قرآن نے بتایا کہ امر کی طاقت یہ ہے کہ تو ہو جا تو ہو گئی۔ تو اب اس لیے معصوم نے اپنا نام تو نہیں لیا نا، کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ ان سب چیزوں میں سب سے زیادہ طاقتور ہے امر۔ سب سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ امر ہے، اور روح بھی امر کے تابع۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، کہہ دیجئے کہ روح امر ربی میں سے ہے، کل امر ربی نہیں۔ پس معلوم ہوا کہ روح بھی امر کے تابع۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ امر سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ روح بھی امر کے تابع۔ بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب آئیے وہ آیت جو آپ سب کو یاد ہے رٹی، وہ پڑھتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے مومنو اللہ کی اطاعت کرنا، رسول کی اطاعت کرنا اور صاحبان امر کی اطاعت کرنا۔ پہلے قرآن سے پوچھو امر کیا ہے، جب امر سمجھ میں آ جائے تو خود پتہ چل جائے گا کہ صاحبان امر کون ہے۔ بآواز بلند نعرہ صلوات بھیجیے۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ امر کیا ہے؟ پہلے امر تو سمجھ لو، امر کیا ہے؟ تو امر ہے روح کے تابع۔ اب صاحب امر کون ہوگا؟ اولی الامر کون ہوگا؟ لیجیے نتیجہ لیتے جائیے۔ شب قدر کا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ساری رات ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں، روح بھی نازل ہوتی ہے، ہر امر کو لے کر آتے ہیں۔ پوری دنیا میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کہاں آتے ہیں، کوئی کہے کعبے میں آتے ہیں تو 1 ارب سے زیادہ مسلمان کعبے جاؤ، کہا نہیں، جہاں بھی ہو ملے گا، امریکہ میں ہو، افریقہ میں ہو، آسٹریلیا میں ہو، ہندوستان میں ہو، پاکستان میں ہو، ہر جگہ ہر مسلمان 23 اور 27 کی بحث نہیں، بحث ہے شب قدر کی۔ شب قدر منا رہا ہے یا نہیں، یعنی لاشعوری طور پر جانتا ہے کہ میں جہاں دعا کروں گا مجھے حصہ ملے گا۔ بس جب امر آ رہا ہے اور برابر سے بٹنے کے لیے آ رہا ہے، جب امر کا نازل ہونا بتا رہا ہے کہ کوئی اولی الامر ضرور ہے جہاں یہ امر نازل ہو رہے ہیں، جہاں یہ امر نازل ہو رہے ہیں اولی الامر وہاں ہے، کوئی اولی الامر ہے، یہ امر کا آنا بتا رہا ہے۔ تو روح بھی تابع امر کے، جتنے بھی امور ہیں سب تابع امر کے۔ اور اولی الامر کون؟ صاحب امر وہی ہوگا جس کے پاس اللہ نے یہ طاقت دی۔ روح بھی اس کے تابع ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ چلیے اب آپ کو لے کر چلیں۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ نعمتوں کے جانچنے کا طریقہ کیا ہے۔ اب کیسے جانچیں گے نعمت؟ مال بھی نعمت،
اولاد بھی نعمت، اپنی جان بھی نعمت. کبھی خدا نہ کرے مشکل میں پڑے، قربان کر دو مال، حالانکہ اتنی محنت سے کمایا ہے، قربان کر دو، اور اولاد اور اپنی جان بچا لو. بس معلوم ہے کہ یہ زیادہ قیمتی نعمت ہے. جو چیز دوسرے پر قربان ہوتی چلی جائے وہ چھوٹی ہے، جس چیز کو بچانے کے لیے قربان کیا جا رہا ہے وہ بڑی نعمت ہے. نعمتوں کے جانچنے کا پیمانہ یہ ہے. اب ہم بتا دیتے ہیں. میں نے کہا نا کہ تمہیدی گفتگو ہے آج، بس اس پہ ختم کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ موقع ملا اور جیسے جو اللہ کی مشیت ہے، جو اللہ کی مرضی ہے، اس کے تحت پھر کل سے بات چلے گی ہماری. اب آئیے نعمتیں جانچتے ہیں. ہمیں آپ کو سب اللہ نے مالی طور پہ کسی کو کمزور رکھا، کسی کو ضعیف رکھا، کسی کو برتر رکھا، کمتر رکھا، وہ ہم اس بحث میں نہیں جاتے. اور اللہ پر تو ہم کہتے بھی نہیں، ہم تو کہتے ہیں اس استحصالی نظام نے کچھ کے پاس دولتوں کے انبار لگا دیے، کچھ کو بیچاروں کو بالکل خالی کر دیا. اس استحصالی معاشرے نے چوروں، ڈاکوں، لٹیروں، اسمگلروں کے معاشرے نے تباہ کر دیا. اس پورے ملک کا جو حال ہے آپ کے سامنے ہے. تو خیر ہم اللہ پہ معاذ اللہ کیوں بات رکھیں، تو ہمارے اپنے انسانوں کے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے. لیکن خیر اب آپ سے پوچھا جائے، میں نے جانچنے کا معیار بتا دیا کہ آخر میں اپنی جان بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دے گا یا اپنے بچوں کی جان بچانے کے لیے سب کچھ قربان کرے گا. بھائی جان بڑی نعمت ہے. اچھا اب اگر ایک ایسی نعمت ہو کہ جس کے سامنے آپ کی جان کی بھی کوئی حقیقت نہ ہو، آپ کے لیے پوری بات سن لیجیے گا. اب میں جانتا ہوں صاحبان فہم کا مجمع ہے، بہت جلدی نتیجے تک پہنچ جاتا ہے، لیکن میں ذرا چاہ رہا ہوں کہ بچوں کے دماغ میں پوری طرح سے بٹھا دوں یہ بات. اب اگر ایک نعمت ایسی آ جائے آپ کے سامنے، جس کے سامنے جو سب سے قیمتی ہے جان، جسے بچانے کے لیے گھر مال وال سب دے دے، لبا میری جان تو بچ جائے، ہے نا، وہاں آ کے آپ کو لگے کہ نہیں جان کی بھی کوئی قیمت نہیں، دے دو. اب میں بتاتا ہوں، آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر اتممت علیکم نعمتی کا مفہوم آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ساری دنیا آپ کو دی جائے، لو بھائی صدارت تمہیں دیتے ہیں، وزارت تمہیں دیتے ہیں، بادشاہت تمہیں دیتے ہیں، بس ایک چھوٹا سا تم سے مطالبہ ہے، علی کی محبت سے ہاتھ اٹھا لو. تیار ہے؟ پوری دنیا کی بادشاہت دی جا رہی ہے. بھائی ملک کا صدر فرض کرے بنا دیا جائے کہ لو بھائی تمہیں صدر بنا رہے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ علی کی محبت سے ہاتھ اٹھا لو. آپ کیا کہیں گے؟ آپ سودا کریں گے؟ ارے کہاں دنیا کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، صبح سے شام تک گھر بیٹھے مل رہی ہے، تمہیں سب کچھ دیں گے، دولت بھی دیں گے، اٹھا لو ہاتھ. تیار ہے؟ کہیں گے نہیں یہ سودا نہیں کرنا ہے. علی کی محبت کے آگے پوری دنیا آپ کو کیا لگے گی؟ ہیچ، کچھ بھی نہیں ہے. نعمت کا بیان بتا دیا نا میں نے، جانچ لیجیے. اب کہا جائے کہ اگر علی کی محبت سے ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، علی کی محبت پہ ہی قائم رہو گے، تو تمہیں قتل کیا جائے گا، تمہیں مار دیا جائے گا، جو کہ ہو رہا ہے. اتنی قربانیاں دینے کے باوجود آپ کے دلوں میں علی کی محبت گھٹی ہے یا بڑھی ہے؟ بتائے نا کیا ہوا. پس پتا چلا کہ کائنات میں اگر کوئی سب سے بڑی نعمت ہے تو محبت علی و اولاد علی ہے. کوئی قوم صدیوں تک 1400 سال تک اتنی قربانیاں نہیں دے سکتی. کیوں؟ ہم نے یہ سستا سودا کیا ہی نہیں ہے کہ اہل بیت کی محبت سے ہاتھ اٹھا لیں دنیا کی خاطر. یہ ہماری تاریخ ہے. تو وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، نعمتیں تمام کر دی. وہ دن کون سا دن ہے جس دن رسول نے پہلے اقرار لیا ساری نعمتوں کا بتاؤ جو اللہ کی طرف سے آیا، تمہیں پہنچایا کہ نہیں؟ تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہوں کہ نہیں؟ تمہاری جانوں پر حاکم ہوں کہ نہیں؟ سب اقرار کرتے رہے ہاں ہاں ہاں. نماز پہنچ گئی، روزہ پہنچ گیا، حج پہنچ گیا. حج تو ابھی کر کے آئے ہیں، خمس، زکات، جہاد سب کچھ ہو چکا. اب کون سا اعلان ہے کہ یہ سارے اقرار لینے کے بعد رسول فرماتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں ہر اس کا قیامت تک یہ علی مولا ہے.
سمجھ میں آ گئی. یہ تمہیدی گفتگو تھی تاکہ مضمون آپ تک پہنچ جائے. اس میں بہت ساری باتیں آغاز سے لے کے چلیں گے کہ آغاز کیا ہے, تکمیل تو بات کی بات. ان میں سے تو کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو تکراری بھی ہیں, لیکن میں نے کہا کہ وقت کی پیش نظر میں نے اتنا انتخاب کیا کہ جتنا میں اس کے وقت کے دائرے میں آپ تک پہنچا سکوں. تو اب یہ طے ہے نا یہ بات کہ تلاش کیا جائے اس دن کو, الیوم اکملت لکم دینکم. دن کون سا ہے اور کفار کی مایوسی کیسی مایوسی, پتہ تو چلے نا کیسے مایوس ہوئی. ان سب کی باتیں آج. تو آغاز سے چلنا پڑے گا کہ آغاز کیا ہے. دین مکمل ہوا, مایوس ہوئے کافر. پس یہ طے ہے کہ جو بھی اعلان ہوا اس اعلان سے کفار مایوس ہو گئے کہ رسول نے دین کے محافظ کا اعلان کر دیا. قیامت تک ایک راستہ ایسا رہے گا جو دعوت حق دیتا رہے گا. اس کا معیار یہ ہوگا کہ اپنی ضد سے پہچانا جائے گا. ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے نا. رات نہ ہوتی تو دن کی قیمت کسے معلوم تھی کہ دن کی اہمیت کیا ہے. ایسے ہی ہے نا, غریبی نہ ہوتی تو امیروں کو کیا معلوم کہ غربت کیا ہوتی. ہر چیز کی ضد رکھی, تاریکی, روشنی, جو بھی ہے, ظلم, عدالت, ضد. تو اب ایک وہ ہے جو ولایت سے وابستہ ہے, ضد سے پہچانا جائے گا. تو ایک معیار یاد رکھنا, اپنے عقیدے کی سچائی کے لیے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ عقیدہ کیوں سچا ہے. اپنی ضد کو دیکھو, اپنے مخالف کو دیکھو. اگر تمہارا مخالف سچا ہے, عبادت گزار ہے, بے ایمان نہیں, مکار نہیں, قاتل نہیں, دہشت گرد نہیں, سفاک نہیں, بربریت نہیں ہے, وحشی نہیں ہے, حیوان نما نہیں ہے, تو پھر سوچنا اپنے بارے میں کہ بھائی واقعی کیا ہم میں کوئی خامی ہے تو نہیں ہے. لیکن نہیں, تمہارے اطمینان کے لیے کہہ رہا ہوں, مومنین کے اطمینان کے لیے. جب تمہیں اپنے کو صحیح ماننے کا پیمانہ بتا رہا ہوں کہ اپنے مخالف کو دیکھو, جو تمہارا دشمن ہے اس کو دیکھو. اگر وہ سفاک ہے, اگر وہ ظالم ہے, اگر وہ بربریت اس میں پائی جاتی ہے, اگر وحشی ہے, اگر حیوان ہے, اگر جھوٹا ہے, اگر مکار ہے, اس کی پوری بنیادیں ہی جھوٹ پر قائم ہیں, جھوٹ کے اوپر قائم ہے. اور آج بھی ساری دنیا, آج تو ساری دنیا یہی چلا رہی کہ ہاں یہ جو ہوا شروعات کہاں سے, بھی سب جانتے کس نے شروع کیا. اگر ایسا ہے جیسا تمہیں نظر آ رہا ہے تو پھر یقین کرو تمہاری سچائی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کل بھی حسینیت کے مقابلے میں یزیدیت آئی تھی, آج بھی حسینیوں کے مقابلے میں یزیدی ہی آئے ہوئے. یزید زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, یزیدیت مردہ باد, نعرہ حیدری. تو بس مل کر ایک بلند آواز سے سب مل کر آخری آدمی تک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. ایک بار اور صلوات بھیج دیجئے گا. بس عزیزو, اور دعا کرتے رہیے اللہ کی بارگاہ میں, کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں. ہم جن کا غم مناتے ہیں ان سے بڑی مصیبتیں نہیں آئی ہم پہ, آئی نہ آ سکتی. اگر کربلا والوں سے بڑی کوئی مصیبت ہوتی تو وہ پھر عام ہو جاتا, کربلا نہیں. کربلا پس منظر میں چلی جاتی, مگر نہیں. آج تک, آج بھی اتنے سانحات کے باوجود بلا خوف و خطر دلوں سے سارے اندیشے نکال کے آپ کا فرش عزا پہ آنا بتا رہا ہے کہ زہرا کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. جب تم پر مصیبت گزرتی ہے تو مجھے بتاؤ, اپنے بچوں کو رونے والی زہرا نہیں روتی؟ تم نے کیا سمجھا, ہم نے کیا سمجھا کہ زہرا صرف اپنے بچوں کا ماتم کرتی ہے, اپنے بچوں کو روتی ہے؟ جب کسی مومن کی گود اجڑتی ہے, مومنہ کی گود اجڑتی ہے, جب کسی مومن کا گھر اجڑتا ہے, جب کسی مومن کے بڑھاپے کا سہارا اس سے چھینا جاتا ہے, جب کسی بھائی کا قوت بازو سے چھینا جاتا ہے, جب بہنوں کا بھائی چھینا جاتا ہے, جب بچے یتیم کیے جاتے ہیں, میرا ایمان ہے کہ گھر والے بعد میں پہنچتے ہیں, پہلے حسین کی ماں پہنچ جاتی. فاطمہ زہرا صرف اپنے بچوں کا مقدمہ نہیں لے کے جائے گی, قیامت میں یقین رکھو
حسین کی ماں ایک ایک شہید کا مقدمہ لے کے جائے گی جو اس کے بچے کی محبت کے جرم میں مارا جا رہا. علی کے شیروں، حسین کے ماتم کرنے والوں، اس مصائب میں بھی ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ نظم و ضبط کربلا والوں سے سیکھ لو. ان 72 میں کیسا نظم و ضبط تھا. 72 تھے، اپنی صفیں منظم کی، نیزوں کی دیوار ایک طرف بنائی صبح عاشورہ کہ کوئی تیر خیموں تک نہ پہنچنے پائے. جو گرتا جاتا تھا کہتا جاتا تھا دوسرے سے کہ میں چلا، اپنی ذمہ داری ادا کرنا، کوئی تیر خیموں میں نہ چلا جائے. منظم تھے، صفیں منظم تھی. ہاتھ جوڑ کے مولا سے کہتے تھے کہ مولا علی اکبر نہیں جائے گا جب تک ہم ہیں، جب تک ہم ہیں میدان میں نہیں جائے. کربلا میں جب اپنے بچوں پر آئی ہے، جو شہید ہوتا تھا، فاطمہ آتی ہے نا، اب مجھے بتاؤ تمہارے بچوں کے لیے نہیں آئے گی؟ پھر میں کیسے مان لوں کہ مسلم کے بچے قتل کیے جائیں نہر کوفہ کے ساحل پہ اور مادر حسین نہ پہنچے؟ کیسے مان لوں؟ اس لیے میں روایت پڑھتا ہوں. پہلی محرم میں نے مخصوص کی ہوئی فرزندان مسلم کی شہادت پڑھتا ہوں ہر سال. بارگاہ فاطمہ زہرا میں یہ عقیدت کا نذرانہ محبت کا ہم گناہگار پیش کرتے ہیں کہ بی بی قبول کر لینا، ہم بڑے گناہگار ہیں، لیکن ہمارا یہ پرسہ قبول کر لینا. اگر آپ کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے اور یقیناً پہنچ رہا ہے تو قبول کر لینا ان بچوں کے آنسوں کو، ان بڑوں کے آنسوں. وہ دو معصوم بچے کہ روایات مختلف ہیں مگر شہادت کا واقعہ ایک ہی ہے. 4 بیٹے تھے جناب مسلم کے، 2 کربلا میں شہید ہوئے. یہ 2 بچے قیدی بچے جن کا میں ذکر کرتا ہوں، ان کے بارے میں بھی 2 روایت ہیں. ایک روایت ہے کہ جناب مسلم کے ساتھ گئے تھے، ایک یہ ہے کہ ان کو شام غریبہ میں جب سب پراگندہ ہو گئے تھے تو ان کو دور سے سپاہیوں نے پکڑ لیا تھا اور قید میں ڈال دیا تھا. لیکن اس کے بعد کا واقعہ مشترک ہے کہ دونوں معصوم بچے جن میں ایک کا نام ہے ابراہیم اور ایک کا نام ہے محمد ابن زیاد کی قید میں. اور اس قید کا عرصہ کتنا ہے؟ 1 سال. 1 سال ہو گیا. ابن زیاد کا حکم تھا کہ نہ کھانا اچھا دینا نہ ٹھنڈا پانی دینا. زندان بان کو نہیں معلوم کہ یہ بچے کون ہیں، بس وہ تو حکم کی اطاعت کر رہا ہے کہ ان کو سخت سے سخت جگہ پہ قید کرنا. سال گزر گیا، بچوں کو تو دن اور رات کا بھی نہیں پتا، تاریک زندان ہے. بچے تو نمازوں کے اوقات کا تعین کرتے ہیں زندان بان کے آنے سے. جب وہ رات کو آتا ہے تو سمجھ جاتے ہیں کہ مغربین کا وقت ہو چکا، وہاں سے وہ نمازوں کے وقت کا تعین کرنا شروع کر. مسلم کے بچے گفتگو کی آپس میں کہ کب تک ایسے وقت گزرے گا، آج جب یہ آئے کچھ تو بات کریں. جب وہی داروغہ زندان آیا، کھانا رکھ کے جانے لگا تو بڑے بھائی نے کہا بھائی ایک بات سنتا جا. وہ رک گیا، کیا بات کہو. کہا کہ بھائی کیا تو محمد عربی کو جانتا ہے؟ وہ حیران ہو کر کہتا ہے کیسے سوال کر رہے ہو، میں مسلمان ہوں، کلمہ گو ہوں. اچھا یہ بتا کیا ان کے بھائی جعفر طیار کو بھی جانتا ہے؟ ہاں کیوں نہیں جانتا. اور میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ جعفر طیار کے بارے میں رسول ہی نے تو کہا ہے کہ 2 بازوؤں کے بدلے میں اللہ نے 2 پر دیے ہیں جن سے یہ پرواز کرتا ہے جنت میں، اسی لیے لقب تو رسول نے ہی دیا ہے جعفر طیار. کہا اچھا یہ بتا ان کے بھائی رسول کے بھائی عقیل کو بھی جانتا ہے؟ کہا کیوں نہیں جانتا ہوں، یہ سب رسول کے جگر کے ٹکڑے ہیں. اب پھر ہمت بڑی بچے کی، وہ کہتا اچھا یہ بتا علی کو بھی جانتا ہے؟ کہتا ہے بچوں تم یہ کیسے سوال مجھ سے کر رہے ہو، وہ رسول کا بھائی ہے، رسول کی بیٹی کا ہمسر ہے، ہمارا سید و سردار ہے، مگر تم یہ سب سوال کیوں کرتے؟ وہ بچے کہتے ہیں سن، ہم عطرت رسول ہیں، ہم خاندان رسول ہیں، رسول ہمارا جد ہے، ہم عقیل کے پوتے ہیں، ہم مسلم کے بچے ہیں، ہمیں مدینے کے راستے، ہمیں مدینے کی راہ دکھا دیں، ہم پر احسان کر دیں. بس یہ سننا تھا. داروغہ زندہ قدموں میں گر گیا، تم نے آج تک مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ایک عام سا سپاہی جس کے دل میں محبت اہل بیت ہے، اسے کیا معلوم، وہ تو اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے. لیکن جو ہی سے معلوم ہے کہ بچوں تم نے مجھے پہلے بتایا کیوں نہیں؟
مجھے معاف کر دو، میں نے اتنے دن تمہیں سخت زندان میں رکھا، اب میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں، جاؤ، دروازہ کھلا ہے، میں جانتا ہوں کہ اب میں قتل کر دیا جاؤں گا، مجھے پرواہ نہیں، لیکن تم جاؤ، تم یہاں سے نکل جاؤ۔ بچوں نے شکریہ ادا کیا، جب چلنے لگے تو کہا ہمیں مدینے کا راستہ بھی بتا دے، کہا دیکھو رات ہی رات میں نکل جانا، صبح ہونے تک نہ نکل سکے تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی تمہارے لیے۔ بچے جب نکلنے لگے تو یہ دوڑا، دوڑ کر دونوں کے دامن تھام لیے، کہتا دیکھو اب میں تو مار دیا جاؤں گا نا، میں تو قتل کر دیا جاؤں گا، لیکن مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ قیامت کے دن میری شفاعت کرو۔ اتنا تو وہ عام سادہ سا سپاہی بھی جانتا تھا کہ آل رسول کے معصوم بچوں کو بھی حق شفاعت حاصل ہے، ان بچوں کو بھی شفاعت کا حق حاصل ہے، وہ جتنا وعدہ کرو میری شفاعت کرو، اور ان بچوں کو بھی اپنے حق شفاعت پر اتنا یقین۔ صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ بات یہ ہوتی ہے کہ میرا کام ہے آپ کو ہمت دینا، اور آپ کا کام ہے کچھ مجھے بھی ہمت دینا، اس کے بغیر کام ہوتا نہیں۔ اس وقت میری یہی پوزیشن ہے کہ میں آپ سے طلبگار ہوں، جب تک وہ حیدری نعرہ نہیں لگے گا میری آواز نہیں نکلے گی۔ آج پہلی محرم آپ نے جانوں کا نذرانہ دیا ہے نا، سیدہ کی بارگاہ میں عہد پورا کیا ہے اپنا، اور پھر بھی مجلس آباد ہیں۔ دشمن کی اس سے بڑی شکست کچھ ہو سکتی ہے؟ ہزاروں لاشیں دینے کے بعد بھی ہم نے محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ اس شہزا کی پہلی مجلس سے آپ سے درخواست کروں گا اپنے تمام مرحومین کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، خاص طور پہ جو آج ہمارے اسکاؤٹ کے جوان شہید ہوئے، ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ چاہتا ہوں اپنے جوانوں کے لیے، دشمن زیرک ہے، دشمن مکار ہے، دشمن سفیانیت والی چالیں ہی چل رہا ہے آج تک۔ دشمن کے پیش نظر یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا کام ہو کہ ہم جا کے چوہوں کی طرح اپنے بل میں گھس جائیں اور ان کی عزاداری ڈسٹرب ہو جائے۔ وہ ایسا کام کریں کہ عزاداری کو بالکل ڈسٹرب کر دیا جائے۔ اب ان سازشوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ علوی طاقت کے ساتھ کرنا ہے نا، حیدری بردباری اور حیدری تدبر کے ساتھ کرنا ہے نا، یعنی جو دشمن چاہتا ہے وہ نہیں ہونے دینا، یہی دشمن کی ناکامی ہے نا۔ جو دشمن چاہتا ہے کہ عزاداری ڈسٹرب ہو جائے، عشرے ڈسٹرب ہو جائیں، جلوس ڈسٹرب ہو جائیں، وہ مزے سے کونے میں جا کے بیٹھ جائے، وہ تو نہیں ہونے دینا ہے نا۔ اگر ہماری مجلسیں ہی ڈسٹرب ہو جائیں، ہمارے عشرے ڈسٹرب ہو جائیں، تو اس میں کس کی کامیابی ہوئی؟ تو دشمن کامیاب ہوا نا۔ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں، حسین سے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا یا نہیں؟ پورا کر رہے ہیں نا، پورا کر رہے ہیں۔ ہماری مجلسیں ہماری عزاداری بتا رہی کہ ہماری ماؤں نے پالا ہی اس لیے ہے
کہ حسین سے لیا ہے، اور جب حسین آواز دے اس پر قربان ہو جانا، یہ اسی کی امانت ہے۔ تو اسی حسین کے نام پہ ایک بار پھر ذرا لبیک یا حسین کہیے تو پھر میرا حوصلہ اور بڑھے گا۔ لبیک لبیک جزاک اللہ جزاک اللہ۔ مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے، اور رکھے ہوئے ہے، ہماری جانیں تو امانت ہے۔ پہلی مجلس ہے، نہ معلوم کیا کیا موضوع میں نے بنائے تھے، سوچے تھے، یقیناً ان پہ بات کروں گا، لیکن چند باتیں آپ کے گوش گزار کر دینا چاہیے۔ آپ حضرات بیٹا تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں، جوان ہیں، تاکہ خلا پور ہو جائے، بعد میں لوگ آئیں گے تو آتے چلے جائیں گے۔ آگے آگے آ جائیں۔ اللہ ماشاء اللہ۔ سورہ فاتحہ۔ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم